السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں اور آپ لوگوں کے دل کی ہر خواہش پوری ہو، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا ملک ریاض نے، جو کہ سرگودا میں رہتے ہیں۔ ملک ریاض بتاتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ اپنی والدہ کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میری والدہ ان میرڈ تھیں، یہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے، اور وہ اکثر ہمیں یہ خوفناک قصے کہانیاں بتاتی رہتی ہیں، جو کہ میں آپ کے چینل پہ شیئر کروں گا۔ آج کی سٹوریز کچھ اس طرح ہے کہ وہ بتاتی ہیں ریاض بتاتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بالکل ینگ تھیں، ان میرڈ تھیں، اور ان کے باقی بہن بھائیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جو ان کا گھر تھا اپنا آبائی گھر، وہاں پہ محلہ سسٹم جیسے ہوتا ہے، اور بھی لوگوں کے گھر بار تھے اور بھی لوگ ادھر رہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک خالی گھر تھا جو کہ بالکل ان کی اور ان کے گھر کی دیوار سیم تھی، یعنی کہ وہ اکٹھے تھے وہ گھر، اور اس گھر میں پہلے کچھ لوگ رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ گھر ابینڈڈ ہو گیا، یعنی وہ لوگ گھر چھوڑ گئے۔ جن مالکان کا وہ گھر تھا وہ بھی آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے، ادھر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں ایک بزرگ عورت آ گئیں اور انہوں نے وہ گھر رینٹ پہ لے لیا۔ وہ ایک ٹیچر تھیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اس گھر میں رہنے لگ گئیں۔ نہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اکیلی تھیں بالکل۔ تو ان کی جب ڈیتھ ہو گئی، محلے والوں کو اس بات کا 2 دن کے بعد پتہ لگا، جب انہوں نے نوٹ کیا کہ 2 دن سے گھر میں سے کوئی آ نہیں رہا باہر، اور نہ ہی دروازہ کھلا ہے، تو سب محلے والوں کو اس چیز کی فکر ہوئی کہ آخر وہ جو بزرگ ماں جی ہیں ان کو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا، جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے پولیس کو بلایا، اور پولیس والوں نے پھر دروازہ وہ دیوار پھلانگ کر اندر گئے، تو وہ جو اماں جی تھیں وہ گھر میں مردہ حالت میں پائی گئیں، اور اپنے جو ان کی گھر کی جو دہلیز جس کو بولتے ہیں، اس میں ان کو وہ نیچے گری ہوئی تھیں، اور جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ خیر، وہ بزرگ جو اماں تھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ گھر مکمل طور پہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ ابینڈڈ ہو چکا تھا۔ واقعات کا تسلسل کچھ اس طرح شروع ہوا کہ کچھ 2 سال کے بعد اس گھر کے آگے سے جو بھی گزرتا تھا، ادھر سے ایک بوڑھی خاتون کی آواز آتی تھی، یعنی کہ جو بھی شخص ادھر سے گزرتا تھا اس کا نام کوئی بلاتا تھا، اور اس گھر میں سے وہ باقاعدہ آواز آتی تھی۔ محلے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اور جو لوگ اس کو جھوٹ اور وہم قرار دیتے تھے، وہ بھی لوگ جب اس گھر کے آگے سے گزرتے تھے اسپیشل رات کے ٹائم، تو ادھر سے اس کے نام کی آواز ضرور آتی تھی۔ اب یہ بات محلے میں کسی آگ کی طرح پھیل گئی، اور لوگ اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنے لگے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی گزرنے کی جگہ تھی، گزر کے سب نے جانا ہوتا تھا، اپنے گھر آنا بھی ہوتا تھا، اس جگہ کو لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ بالآخر لوگوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریاض بتاتے ہیں کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ وہ جو گھر تھا، اس گھر کی دیوار بالکل ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھی۔ ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے تھے تو اس گھر میں سے اسی بوڑھی خاتون کی آوازیں لگانے کی آواز آتی تھی، یعنی کہ وہ ہمیں بلا رہی ہوتی تھیں۔ جب پلٹ کے دیکھتے تھے تو ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میری والدہ بتاتی ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، ہم سب لوگ چھت پہ بیٹھے ہوئے دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے کسی نے جھانک کر دیکھا ہے۔ میں نے اپنی امی سے کہا، یعنی کہ میری والدہ نے اپنی امی سے کہا کہ پیچھے کوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تمہارا وہم ہے، جیسے محلے میں ساری بات مشہور ہوئی ہے، اسی وجہ سے تم اس چیز کے بارے میں وہم کر رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، پیچھے کوئی تھا۔ جیسے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو میری والدہ نے بھی، یعنی کہ میری نانوں نے اور میری امی نے اور جو لوگ باقی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک سفید کپڑوں والی بزرگ عورت کو ادھر دیکھا جو کہ ہنس رہی تھی، اور ان کو دیکھ کر فوراً دیوار سے نیچے اتر گئی۔ اب یہ ساری خواتین اتنا ڈر گئیں کہ یہ چیخیں مارتی ہوئی نیچے گئیں، اور انہوں نے گھر میں اس ٹائم کوئی مرد بھی موجود نہیں تھا، سب لوگ اپنے کاموں پہ تھے۔ انہوں نے اب اس چیز کی تصدیق کر دی کہ اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ برا سایہ یا اسیب آ چکا ہے اس بوڑھی خاتون کے بعد، جو کہ اس کے روپ میں سب کو تنگ کرتی ہیں۔
ایک دن میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں رات کے ٹائم کوئی کام کر رہی تھی، اپنے چھت پہ کھڑی تھی میں، تو مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے پیچھے سے میرا نام لے کر کسی نے بلایا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی بزرگ عورت مجھے اپنی طرف بلانے کا اشارہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے کھانا دو۔ میری والدہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ چیخیں مارتی دوبارہ نیچے بھاگی اور انہوں نے سب کو کہا کہ اب اس گھر میں رہنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میری والدہ بہت زیادہ ڈر گئیں، جس پہ میرے جو نانا ابو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا حل نکالنا چاہیے، ہم اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سارے محلے والے اس چیز سے بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اکثر لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اس گھر میں ایک بوڑھی خاتون نظر آتی ہیں، کبھی اس گھر کا دروازہ کھلا ہوا نظر آتا تھا، جب دوبارہ دیکھا جاتا تھا تو دروازہ بند ہوتا تھا، لائٹیں کبھی آن ہوتی تھیں کبھی آف ہوتی تھیں۔ یہ عجیب و غریب سلسلے اس گھر میں شروع ہو گئے۔ پھر محلے والوں نے سب نے مل بیٹھ کے یہ سوچا کہ اس گھر میں کسی اللہ والے کو لانا چاہیے اور وہ یہ سارا چیک کرے کہ ادھر آخر کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے پھر کسی اللہ والے کو لایا گیا۔ اس کے بعد ریاض بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر سے ہی وہ بزرگ پھلانگ کر اس گھر میں گئے، کیونکہ وہ گھر لاک تھا اور اس کا اگر ہم لاک توڑتے بھی تو یہ غیر قانونی کام تھا، اس لیے ہم لوگوں نے ان مالک مکان سے رابطہ کیا اور ہم لوگوں کے گھر سے میری نانو یعنی میری امی کے گھر سے ہی وہ پھلانگ کر اس گھر میں گئے۔ انہوں نے سارے گھر کو چیک کیا، جس پہ ان کو پتہ لگا کہ اس گھر میں جنات ہیں بہت زیادہ، اور ان جنات نے ہی اس بوڑھی عورت کی بھی جان لی ہے۔ شاید انہوں نے ان کو دیکھ لیا ہو، وہ کمزور دل کی تھی، بزرگ تھی، تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیونکہ وہ جو بلا ادھر تھی، چڑیلیں ادھر تھیں، جنات، وہ بہت زیادہ تنگ کرنے والے تھے اور وہ اپنی اس جگہ پہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان چیزوں نے جب ان اللہ والوں سے ہم کلام ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم اسی طرح سب کو تنگ کریں گے اگر کوئی اس گھر کا زیادہ نام لے گا، اور وہ یہ جو اس گھر کے جنات تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ آس پاس کے جتنے بھی گھر ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اس گھر کے آگے سے بھی نہ گزریں، لیکن یہ تو ممکن نہیں تھا کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ سکتے، اور وہ راستہ تھا گزرنے کا، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے پھر ان اللہ والوں نے ان جنات سے ہم کلام ہو کر سارا ان کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ لوگ ان کو جو بھی ہے ادھر سے یہ گزرتے ہیں آپ ان کو تنگ نہ کیا کریں، نہ ہی لوگوں کو آوازیں دیا کریں۔ پھر انہوں نے کوئی تعویذات لگائے، اس سارے گھر کو کیل کر دیا، یعنی کہ کیل لگا دیے۔ پھر اس کے بعد وہ جو جنات تھے انہوں نے آوازیں لگانا چھوڑ دیں، لیکن ریاض بتاتے ہیں کہ میری امی کا جو میکا گھر یعنی کہ جو ان کی والدہ کا گھر ہے وہ ابھی ادھر ہی ہے، وہ گھر ابھی بھی ابینڈڈ ہے، وہ گھر بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا ہے، اس کی جو ونڈوز ہیں آلموسٹ وہ گر چکی ہیں، پرانے دور کا وہ گھر ہے، گھر بالکل ایسے زمین میں دھستا جا رہا ہے اور وہ بڑا عجیب سا گھر ہے، خوفناک سا۔ رات کے ٹائم وہ گھر بڑا عجیب و غریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ گھر ادھر موجود ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی نہ کوئی چیز ادھر نظر آتی ہے، لیکن آپ پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتے۔ یہ کہانی تھی ریاض ملک کی جو انہوں نے سرگودا سے میرے ساتھ شیئر کی، اور یہ جو گھر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر خانے وال میں ہے، میری جو والدہ ہیں وہ خانے وال کی رہنے والی ہیں۔ تو بہت شکریہ ریاض اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ اسی طرح آپ اپنی والدہ کے اور اپنی زندگی کے سچے خوفناک واقعات میرے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ریگولر سٹوری لسنر سینڈر وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ایک رشتہ دار یعنی کہ ایک ریلیٹیو کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ میرے جو کزن تھے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر شادی پہ گئے ہوئے تھے، اور وہ سب لوگ یعنی کہ شادی والے گھر میں ہی موجود تھے۔ بارات جانی تھی، ان کے کزن کی شادی تھی، تو بارات نے کسی اور طرف جانا تھا۔ اس دن میرا جو کزن شادی پہ گیا ہوا تھا اس کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، اور اس نے کہا کہ آپ سب لوگ بارات پہ چلے جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کل ولیمے پہ شرکت کروں گا لیکن ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا خیال بھی رکھوں گا اور اس طرح آج ریسٹ کرنے سے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سب نے اس کی بات مان لی اور وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ اس نے ان کے گھر کے جو آگے ساری وہ چک جس کو ہم بولتے ہیں لکڑی کی بنی ہوتی ہے، وہ ان کی چک کو سارے گھر کی آگے کیا برآمدے کے، اور وہ خود اس نے اسی برآمدے میں چارپائی ڈالی اور وہ لیٹ گیا۔
ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر سکون سے سویا ہی ہوں، میں نے میڈیسن لی ہوئی تھی، تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پاؤں پکڑ کے کسی نے مجھے جگانے کی کوشش کی ہے۔ میں جیسے ہی جاگا تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آخر میں خواب بھی نہیں دیکھ رہا تھا، باقاعدہ جگایا ہے کسی نے مجھے، لیکن سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہے، نہ گھر میں یہ کوئی ہے۔ پھر انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد میری دوبارہ آنکھ لگی تو مجھے باقاعدہ پھر کسی نے زور سے میرے پاؤں کو ہلایا اور مجھے جگا دیا۔ اب کی بار بھی میں نے سامنے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا، ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک میری نظر وہ جہاں پہ میں نے چک نیچے دوسری سائڈ پہ پھینکی تھی، باہر کھلا صحن تھا نا، ٹھنڈ تھی جس کی وجہ سے اندر ہوا آ رہی تھی، دیٹس وائی میں نے آگے چک پھینک دی تھی۔ تو میں نے جب دیکھا اس کارنر پہ تو وہاں ایک برقع پوش عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ کے حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ شاید شادی والا گھر ہے، میں نے دروازہ بند کرنے میں مسٹیک کر دی ہوگی، تو اس کو کوئی چیز چاہیے ہوگی، میں اٹھاؤں اور اس عورت کے پاس کیا ہوں۔ ابھی میں اس عورت کے قریب گیا ہی ہوں تو اس عورت کے پیروں پہ میری نظر پڑی تو اس کے پاؤں جلے ہوئے تھے اور ٹیڑھے تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا اور میں ادھر ہی گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میری جب آنکھ کھلی ہے تو سارے گھر والے میرے سر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور بارات واپس آ چکی تھی۔ اب سب کچھ شادی کی بھی تھی اور اوپر سے میری ٹینشن کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو سب کو یہ واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیچھے سے پیش آیا ہے۔ خیر انہوں نے اس چیز پہ، وہ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ان کے گھر میں یہ غیر مری مخلوق تھی، انہوں نے اس چیز کو مجھے اتنا نوٹس نہیں کروایا اور وہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری۔ میں اپنے کزن کو یہی کہتا تھا کہ مجھے ابھی لگتا ہے کہ وہ عورت دوبارہ آئے گی، لیکن میرے باقی کزنوں کو وہ عورت نظر نہیں آئی، وہ صرف مجھے ہی نظر آئی، کیونکہ اس ٹائم میں گھر پہ بالکل اکیلا تھا، میں بھی اس لیے وہ مجھے نظر آئی ہو، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اور اگلے دن میں نے یہی کہا کہ میں اب ایک دن بھی ادھر نہیں رک سکتا، میں نے رات بہت مشکل سے گزاری ہے، میری طبیعت آلریڈی بہت خراب تھی اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ وقاص کے کزن کے ساتھ پیش آیا تھا جو انہوں نے UK سے میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں، آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور سبھی سننے والے فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا، ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل ID اور Facebook لنک پہ آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ اپنے بزرگوں سے اور اپنے والدین سے محبت کریں، ان کا احترام کریں۔ بزرگ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گھر میں بہت رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی اس رحمت کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس رحمت سے نوازا ہے۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے، اس پہ ضرور عمل کریے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔